کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ متانت شکن تھی ہوائے بہاراں، غزل خواں ہوا پی رکے اندر آبی۔ کہا لالے آتشی پیرہن نے کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجابی۔ سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو، نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی۔ حیات اس در آتش خود تپیدن، خوش آدم کے این نقطہ رو بازیابی۔ اگر ز آتش دل شرار بغیری، تواں کر زیر فلک آفتابی۔ تشریح: کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ الفاظ کے معنی ہیں: چمن کا مطلب باغ، کتب خانہ گل یعنی پھولوں کا کتاب گھر، ملا دینی عالم، علم کتابی کتاب کا علم۔ شعر کا مطلب ہے: جب باغ میں پھولوں کا کتاب گھر کھل گیا تو عالم دین اپنی کتابوں کا علم بھول گیا۔ مراد ہے کہ جو کچھ فطرت کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ متانت شکن تھی ہوائے بہاراں، غزل خواں ہوا پی رکے اندر آبی۔ الفاظ کے معنی ہیں: متانت شکن یعنی سنجیدگی توڑنے والی، ہوائے بہاراں بہار کی ہوا، غزل خواں غزل پڑھنے والا، پی رکے اندرابی۔ وسطی ایشیا کے ایک شہر بلخ کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام اندراب ہے۔ وادی لولاب میں جو سادات بستے ہیں، ان میں سے اکثر اس جگہ سے نقل مکانی کر کے بھی کشمیر آئے تھے۔ یہ لوگ حسب و نسب اور علم و ادب کے اعتبار سے آج بھی ممتاز ہیں۔ شعر کا مطلب ہے: باہر کی ایسی ہوا چلی ہے جس نے سنجیدہ لوگوں کو بھی متانت کے خول سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ متانت کا مطلب سنجیدگی ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اندراب قصبے سے آنے والے سادات خاندان سے تعلق رکھنے والے بزرگ بھی شعر خوانی اور غزل خوانی پر مجبور ہو گئے تھے۔ کہا لالے آتشی پیرہن نے کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجابی۔ الفاظ کے معنی ہیں: لالے آتشی پیرہن، سرخ لباس پہنے ہوئے لالے کا گل، لالے کا پھول، آتشی آگ کی طرح کا، پیرہن لباس، لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ اسرار جاں، جان کے بھید یا جان کے راز، بے حجابی بے پردگی، بے پردہ ہونا یا عیاں ہونا یا ایویڈنٹ ہونا۔ شعر کا مطلب ہے: آگ کی طرح کا سرخ لباس پہننے والے لالا کے پھول نے کہا کہ میں جان کے بھیدوں کو کھولنے والا ہوں۔ لالا کے پھول کو علامہ نے اپنے کلام میں عشق کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لیے یہاں مطلب یہ ہے کہ انسانی جان کے بھید کو نہ علم اور نہ کتاب کھول سکتی ہے، اگر کھول سکتی ہے تو عشق کی طاقت کھول سکتی ہے۔ دیکھو ملا کا علم کتابی دھرا کا دھرا رہ گیا جب چمن میں ہر طرح کے پھول کی کتابیں کھل گئیں اور اندراب کے سادات بھی اپنی متانت چھوڑ کر فطرت کے قریب ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ کتابی علم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر عشق کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو، نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی۔ الفاظ کے معنی: خواب لحد قبر کی نیند، نہاں چھپی ہوئی، تعمیر بننا، خرابی بگڑنا۔ شعر کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا انجام صرف قبر کی چار دیواری میں سونے تک ہے، سمجھ لے کہ اس کی قلبی و ذہنی اور فکری و خیالی بناوٹ ہی میں کوئی خرابی ہے۔ زندگی قبر تک کی منزل کا نام نہیں،
بلکہ یہ اس سے آگے بھی رواں دواں رہتی ہے، لیکن اس راز کو وہی پا سکتا ہے جس کا دل عشق سے زندہ ہو اور جس کی روح غلامی سے مردہ نہ ہو چکی ہو۔ نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیم خوابی۔ الفاظ کے معنی ہیں: سلسلہ روز و شب، دن اور رات کا سلسلہ، نیم خوابی، آدھی نیند، اونگ۔ شعر کا مطلب ہے کہ دن اور رات کے سلسلے کا نام زندگی نہیں ہے کہ صبح ہوئی اور شام ہوئی اور اس طرح زندگی تمام ہوئی۔ زندگی خدا سے اور اپنی اصلیت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں کھو جانے اور اس سے سو کر گزار دینے کا بھی نام نہیں ہے۔ حیات است در آتش خود تپیدن، خوش آدم کے این نکتہ را بازیابی۔ یہ فارسی میں ہے۔ اس کا شعر کا مطلب ہے کہ زندگی اپنی آگ میں تڑپنے کا نام ہے۔ مبارک ہو تیرے لیے وہ لمحہ جب تو اس باریک بات کو پھر سے سمجھ لے۔ اپنی آگ میں جلنے سے مراد اپنے اندر عشق کا جذبہ پیدا کرنے سے ہے۔ زندگی کا راز اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک عشق سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ علم کتابی، منطق اور فلسفہ اس کی تفہیم اور اس کے بھید کو پانے میں مدد نہیں دے سکتا۔ اگر ذو آتش دل شرار بغیری، تواں کرد زیر فلک آفتابی۔ یہ پھر فارسی کا شعر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر تو دل کی آگ سے ایک چنگاری حاصل کر لے، یعنی اپنے اندر ایسا دل پیدا کر لے جس میں عشق کی آگ ہو، اور اس آگ سے غیر اللہ کے خس و خاشاک کو جلا کر اپنے دل میں اللہ کو بسا لے، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تو آسمان کے نیچے یعنی دنیا میں یا زمین پر آفتاب طلوع کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی روشن ہو سکتا ہے اور اہل جہاں کو بھی روشنی دے سکتا ہے۔ زندگی حقیقت اور صحیح نصب العین کی روشنی۔